جس کی زندگی میں اللہ رب العالمین یا اولاد کی نعمت سے نوازا، یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو زندگی کی بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اور جو انسان اپنی زندگی میں اولاد کی نعمت سے محروم رہا، گویا کہ وہ انسان پوری زندگی اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت سے محروم رہا، جس محرومی کا احساس انسان کو زندگی بھر ستاتا رہے گا، تڑپاتا رہے گا۔ انسان کو اولاد کی تمنا بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ہم عام ہیں، عام تو عام انسان، انبیاء، پیغمبر، صلحاء، اتقیاء بھی اولاد کی تمنا ظاہر کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے فریاد کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب 80 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچے، بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو چکے ہیں، پک چکے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو چکے ہیں، گل چکے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنا رہے ہیں جس لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا۔ میرے بھائی، مطلب یہ ہے کہ اولاد زندگی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ زندگی میں رونق اولاد سے ہے، گھر میں رونق اولاد سے ہے، خاندان اور قبیلے میں رونق اولاد سے ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اگر ہاتھ میں روپیہ پیسہ ہو، مال ہو، اور گھر میں خاندان اور قبیلے میں بچے ہوں، اولاد ہوں، تو زندگی میں بہت بڑی رونق آ جاتی ہے۔ زندگی کی چمک ہے یہ اولاد اور یہ مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے ہمیں کئی طرح سے اولاد کی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی امام، کسی پیر، کسی فقیر، کسی خواجہ کے ہاتھ میں یا پھر ان کے اختیار میں نہیں کہ وہ ہمیں اولاد کو دے سکے۔ اگر اولاد اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے تو اس نعمت پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اے لوگوں اگر تمہیں کسی نعمت سے نوازا گیا، اگر تم شکر کرو گے تو اور نعمت دیں گے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر ہم نے نعمت دی، نعمت دینے کے بعد ناقدری کر رہے ہو، سمجھو ان عذابی لشدید، ہمارا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اگر ناقدری کرو گے ہماری نعمتوں کی، ہم ان تمام نعمتوں کو چھین لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین جب کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے، اور عقیدے کی اس بات کو یاد رکھیں کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کسی انسان کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ انسان کو اولاد سے عطا کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہے اولاد عطا کرے، لڑکے ہی لڑکے عطا کرے، جسے چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کرے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہے اللہ رب العالمین لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کر عطا کرے۔ اور فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے اسے بانجھ بنا دے، اولاد سے محروم کر دے، نہ لڑکے عطا کرے نہ لڑکیاں عطا کرے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات میں۔ میرے بھائی، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، اولاد کے حوالے سے قرآن مجید دو زاویے پیش کرتا ہے، دو ویژن پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلا زاویہ، اولاد انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اگر تم استغفار کرو گے، اگر اللہ سے بخششیں مانگو گے، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تم پر موسلا دھار بارشیں نازل ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور دولت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، مال کی دولت میں اور اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا۔ اور فرمایا وَبَنِينَ، اور اولاد کی نعمت میں اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا۔
تو گویا یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا اولاد انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسرا زاویہ یہ کہا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اے لوگو تمہارا مال، تمہاری جائیداد، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں آزمائش، فتنہ. اور سورہ تغابن میں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے حق میں دشمن ہے، فاحذروہم، لہذا ان دشمنوں سے اپنی زندگی میں آگاہ رہو. تو گویا دو زاویے قرآن مجید نے پیش کیے، ایک زاویہ بطور نعمت ہے اور دوسرا زاویہ بطور دشمن، امتحان، آزمائش اور فتنہ. جن کی اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی، متقی اور پرہیزگار ہوگی، نمازوں کی پابند ہوگی، سچ کے عادی ہوں گے، ایسی اولاد انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے. اور جو اولاد اخلاق سے عاری ہو، بگڑ جائیں، بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، نمازوں کی پابند نہ، دین اسلام سے بالکل دور ہو، ایسی اولاد انسان کی زندگی میں بہت بڑا عذاب ہے. انسان کو اس عذاب سے بڑھ کر دنیا میں اس کے علاوہ کسی اور عذاب کی ضرورت نہیں ہے. اگر اولاد بگڑ جائیں، انسان کی زندگی عذاب بن کر رہ جاتی ہے. نہ دن میں چین، نہ رات میں سکون، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، والدین بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو دین اسلام نے ہمیں اولاد کی تربیت پہ بہت زیادہ ابھارا ہے، جس کی اہمیت کے پیش نظر انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ والد ہونے کی حیثیت سے یا پھر ماں ہونے کی حیثیت سے ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کرے. اولاد کی تربیت کا مرحلہ اس وقت سے شروع ہوتا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ یا پھر بچی اپنے عقیقے کے جانور کے عوض گروی ہوتی ہے. فرمایا تذبح عنہ یوم سابعہ، تو لہذا بچے کی پیدائش کے 7ویں روز بکرا ذبح کیا جائے یا پھر بکری ذبح کیا جائے. عن الغلام شاتان مکافاتان، اگر کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 بکرے ذبح کیے جائیں. وعن الجاریۃ شاۃ، اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکری ذبح کر دی جائے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُحَلَّقُ، فرمایا گیا کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز بچے کے سر کے بال مونڈے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پیدائش کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا احلقی رأسہ، اے فاطمہ ان کے سر کے بال مونڈو، وتصدقی بوزنۃ شعرہ فضہ، اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرو. تو گویا پیدائش کے موقع پر، پیدائش کے 7ویں روز ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پیدائش کے پہلے ہی دن نام رکھنا چاہیے، 7ویں دن نہیں رکھنا چاہیے. ایسی بات نہیں. سنت اور مستحب چیز یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز نام رکھا جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بتایا. ہاں اگر کوئی انسان پہلے دن نام رکھنا چاہتا ہے تو رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، چونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش پر پہلے دن پر ہی نام رکھا تھا. تو علماء نے یہ نقطہ یہاں پر ذکر فرمایا کہ سنت اور مستحب چیز یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز نام رکھا جائے. اگر کوئی انسان پہلے ہی دن نام رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دونوں طرح جائز ہے. لیکن مستحب اور افضل بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن نام رکھا جائے. اور اسی طرح سے میرے بھائی نام رکھنا، بڑے اچھے نام رکھے جائیں، اس لیے کہ کل قیامت کے روز انسانوں کو ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے باپ کے نام کے ساتھ بھی انہیں پکارا جائے گا. انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، کل قیامت کے روز جب میدان حشر برپا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں لوگوں کو بلائے گا تو تمہارے ناموں کے ساتھ بلائے گا، تمہارے باپوں کے نام کے ساتھ بلائے گا. فحسنوا اسماءکم، تو لہذا تم اپنے نام اچھے رکھا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر معنی کے لحاظ سے کوئی نام اچھا نہ ہوتا اس نام کو فوراً تبدیل کر لیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا نام زمانے جاہلیت میں عبد الشمس تھا. عبد الشمس کا مطلب ہوتا ہے سورج کا پجاری، سورج کا بندہ. حالانکہ اللہ کے بندے ہیں تو بندے کی نسبت سورج کی طرف کر دی گئی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نام تبدیل کر دیا، کہا عبد الرحمن ہوگا تمہارا نام۔ تو لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن رہ گیا، اور آپ کی کنیت آپ کے نام پہ غالب آ گئی، جس کی وجہ سے آپ کو ابو ہریرہ کے نام سے پکارا گیا۔ کیونکہ میرے بھائی، نام کی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ تاثیر ہوا کرتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک صحابی حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حزن۔ حزن کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں رنج، غم، تکلیف، ٹینشن، ڈپریشن کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم حزن نہیں بلکہ تم سہل ہو، تم آسان ہو۔ اللہ کے رسول نے نام تبدیل کیا۔ اس صحابی نے کہا ما انا بمغیر فسمانی ابی، اللہ کے رسول میرے باپ دادا کا رکھا ہوا نام ہے، میں اپنا نام بدل نہیں لوں گا، آپ ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو چھوڑ دیا۔ تو اس صحابی کے پوتے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش کہ اس وقت میرے دادا نے رسول اللہ کے اس مشورے کو عمل کر لیا ہوتا، کتنا ہی اچھا ہوتا۔ میرے دادا نے اللہ کے رسول کے مشورے پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے میرا خاندان، میرا قبیلہ ہمیشہ ہر سال کسی نہ کسی رنج، کسی نہ کسی تکلیف میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ بات کہنا مقصود کیا ہے؟ بات کہنا مقصود یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں نام کی بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے نام اچھے سے اچھے رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تسموا باسماء الانبیاء، اے لوگوں اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام سے رکھو، پیغمبروں کے نام سے رکھو۔ واحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ انبیاء کے نام، پیغمبروں کے نام، صحابہ کے نام، تابعین اور تبع تابعین کے نام اپنے اولاد کو رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نام کی تاثیر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائی، انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کئی طرح سے تربیت کرتا ہے، رہائش کی بندوبست کرتا ہے، صحت کا خیال رکھتا ہے، تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، ایک چیز میں انسان بہت زیادہ غفلت برتتا ہے، جس کی طرف توجہ دلانا میں مناسب سمجھتا ہوں، وہ ہے روحانی حفاظت۔ جنات و شیاطین کے حملے سے اپنے اولاد کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم پہلے ہی دن سے کر دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے، ہم بستری کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان کے شر اور اس کے مکر و فریب سے حفاظت فرما دے، اور فرمایا کہ ہم سے جو اولاد ہو اس کو بھی شیطان کے شر اور اس کے مکر و فریب سے حفاظت فرما لینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس جماع کے ذریعے سے اگر اولاد مقدر ہوگی تو اللہ رب العالمین شیطان کے شر سے اللہ رب العالمین اس اولاد کو حفاظت فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے رسول اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، لوگوں کی بری نظر سے بچانے کے لیے، بد سے لوگوں کی بری نظر سے بچانے کے لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، میں بھی ان کلمات کے ذریعے تم دونوں کو دم کیا کرتا ہوں۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی روحانی حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ ہم تو جسمانی تربیت کرتے ہیں، اولاد کی صحت کا پورا خیال رکھتے ہیں، اگر بچہ بیمار ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بچوں کی روحانی حفاظت بھی کرے تاکہ بچے شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اذا غربت الشمس، جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو فکفوا صبیانکم، اپنی اولاد کو اپنے گھروں میں محفوظ کر لو، اپنے اولاد کو گھروں میں روک لو۔ فرمایا فإنها ساعة، اس لیے کہ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے تنتشر فیہ الشیاطین، جس کے اندر جنات و شیاطین پھیل جاتے ہیں روئے زمین پر۔ تو لہٰذا جب سورج ڈوبنے لگ جائے تو اپنی اولاد کو گھروں میں روک لینا چاہیے تاکہ بچے جنات و شیاطین کے برے حملوں سے بچ سکیں اور ان کے مکر و فریب سے بچ سکیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی، باتیں تو بہت ہوا کرتی ہیں، لیکن اہم باتیں یوں سمجھیے کہ تمام باتوں کا مجموعہ اور خلاصہ نچوڑ ہے۔ سب سے پہلی بات جس کی تعلیم ہمیں اپنے اولاد کو دینے کی ضرورت ہے وہ ہے دین اسلام کی سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم تعلیم توحید کی تعلیم ہے۔
याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का जब वक्त आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बुलाया और पूछा, इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी, ऐ मेरे बच्चों मुझे बचाओ, मुझे बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। उन्होंने कहा, क़ालू नअबुदु इलाहक, हम आपके रब की इबादत करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे, व इलाह आबाइक, और आपके आबा व अजदाद के परवरदिगार की इबादत करेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत करते हुए कहा था, वो फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर बैठा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, पूछा ऐ मुआज़ तुम्हें पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक बंदों पर क्या है और बंदों का हक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर क्या है। फरमाया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक बंदों पर यह है कि बंदे हर किस्म की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बजा लाएं और किसी भी इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को शरीक न ठहराएं। और बताया कि अल्लाह बंदों का हक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यह है कि जो इंसान शिरक ना करता हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अजाब ना दे। तो लिहाजा मालूम यह हुआ कि सबसे पहली तालीम हमें जो औलाद को देनी है वह है तौहीद की तालीम और शिर्क से नफरत दिलाना। इसीलिए लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को शरीक न ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है। और दूसरी बहुत बड़ी तालीम नमाज की तालीम है। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, क्योंकि कल क़यामत के रोज सबसे पहला हिसाब व किताब बंदे से नमाज से मुताल्लिक़ किया जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, फरमाया कि अगर तुम्हारी औलाद 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो अपनी औलाद को नमाज की तालीम देना, नमाज का हुक्म देना। अगर वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाए, अगर नमाज ना पढ़े तो उन्हें मारो। तो लिहाजा मालूम यह हुआ कि दूसरी सबसे बड़ी तालीम नमाज की तालीम है। खुद भी नमाजों का एहतिमाम करें, वालिदैन भी नमाजों का एहतिमाम करें, अपने बच्चों को मसाजिद की तरफ ले आएं ताकि इन्हें मसाजिद से मुताल्लिक़ मोहब्बत पैदा हो, नमाज से मोहब्बत पैदा हो। और बड़े होने के बाद 7 साल की उम्र के पहुंचने के बाद आपकी औलाद खुद मस्जिदों की तरफ खुद ब खुद आने लग जाएगी। इस तरह से बच्चों के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसीलिए सलफ कहा करते थे कि इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि उनके वालिद उनसे कहा करते थे कि मेरे वालिद मुझसे कहा करते थे कि अगर इब्राहिम तुम एक हदीस अगर सुनकर आओगे तो मैं तुम्हें एक हदीस के बदले 1 दिरहम दूंगा। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि जब हदीस सुनने के लिए जाते तो ज्यादा से ज्यादा हदीस याद करके आया करते और वालिद के सामने सुनाया करते और कहते थे कि वालिद साहब मैंने आज इतनी अहादीस याद की है, लिहाजा एक हदीस के बदले मुझे 1-1 दिरहम दिया करो। तो इस तरह से बच्चों के अंदर शौक बढ़ेगा। अगर आप कहेंगे कि अगर तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें ये इनाम दूंगा, इस तरह से गिफ्ट दूंगा, तो इस तरह से बच्चों के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली और इनकलाब आ जाएगा। और इसी तरह से मेरे भाई सच बोलने की आदत डालें, क्योंकि झूठ इंसान को सब झूठ बोलने पे मजबूर करता है। झूठ इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है और बुराइयां इंसान को जहन्नम की तरफ धकेल के ले जाती हैं। तो इंसान को जरूरी है कि इंसान खुद भी सच बोले, अपने औलाद को भी सच बोलने की आदत डालें। और चौथी बात ये कि इंसान को चाहिए कि इंसान अपने बच्चों को बड़ों की खिदमत और उनके अदब व एहतराम की तालीम दे। इतनी अहम बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना मिन इजलालिल्लाहि तआला इकराम ज़िश्शैबतिल मुस्लिम, कि बूढ़े मुस्लिम की खिदमत करना, उनके साथ अदब व एहतराम के साथ पेश आना, उनकी इज्जत करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत करने की तरह है। तो लिहाजा ये 4 बातें इंसान को याद रखनी जरूरी है। और ऐसे औकात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औलाद को तरबियत देने का हुक्म दिया है और हमें अहादीस मुबारका से बात मालूम होती है, जिसे लर्निंग मूड कहा जाता है। या ऐसे औकात होते हैं जिनके अंदर अगर आप अपने औलाद को नसीहत करेंगे, ये नसीहत कारगर होगी, आपकी औलाद इन नसीहतों पर जरूर अमल करेगी। सबसे पहला वक्त है सोते वक्त। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बच्चे सो रहे होंगे तो वो जरूर इस बात का मुतालबा करेंगे कि मुझे कहानी सुनाई जाए, मुझे किस्सा सुनाया जाए। तो हम क्या करते हैं, हमारी माएँ अपने बच्चों को चूहे की,
اور بلیوں کی کہانیاں سناتے ہیں تو بچوں کے اندر اسی طرح کی حرکتیں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے اولاد کو صحابہ کے واقعات، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے واقعات، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے واقعات اگر ہم سنائیں گے تو بچے بڑے بہادر بنیں گے، اسلام کے سپہ سالار بنیں گے۔ تو لہذا سوتے وقت نصیحت کرنا بچوں پہ بہت زیادہ اثر کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ سواری پر بیٹھے ہوں، گاڑی میں بیٹھے ہوں، تو اولاد کو نصیحت کرنا نہ بھولیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اذا استعنت فاستعن باللہ، اے بیٹے جب تم مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو صرف اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ تو لہذا سفر کرتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت، سواری میں بیٹھتے وقت نصیحت کرنا، یہ بچے اس نصیحت کو بہت زیادہ اثر کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسرا ٹائم یہ کہ اگر بچہ کھانے میں بیٹھا ہوا، کھانا کھا رہا ہو، تو اس وقت نصیحت کرنا۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا، میرا ہاتھ برتن کی پوری طرف گھوم رہا تھا کھاتے وقت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا غلام سم اللہ، اے بیٹے اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ فرمایا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، فإن البرکۃ تنزل وسط الطعام، اس لیے کہ برکت کھانے کے درمیانے حصے میں نازل ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا کھاتے وقت بچوں کو نصیحت کرنا، بہت جلد بچے نصیحتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا کھاتے وقت آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کس چیز کا سالن ہے، اس میں کیا چیز ڈالی جاتی ہے۔ تو آپ پہ ضروری ہے کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیں، فوراً اس کے ڈائریکشن کو بدل دیں اور اپنے مدعے کی بات اپنے بچے کے سامنے رکھیں۔ تو لہذا احادیث رسول سے بات ثابت ہے کہ ان 4 اوقات میں نصیحت کرنا بہت جلد بچے اس نصیحتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے اولاد کی صحیح معنوں میں اسلامی طریقے کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔